ہے تو ہم بھی تبلیغ والے کو پھیری لگانے والے ہیں کہ کوئی خریدار ملے کوئی خریدار ملے. تو اللہ کا فضل ہے جو پھیری لگاتا ہے تو شام کو وہ روٹی لے کے ضرور گھر آتا ہے. تو اللہ نے مولانا الیاس کے ذریعے سے پھیرا لگوانا شروع کیا. اللہ نے آج مجمع اکٹھے کر دیے. کبھی سوچا بھی نہ تھا, کبھی خواب بھی نہیں آیا تھا کہ اس طرح 6 بر اعظم میں اللہ اس دعوت کے کام کو پہنچا کر اور امت کے تمام طبقات کے لیے ہدایت کا اللہ تعالیٰ سے ذریعہ بنا دے گا. تو ہم نے فلمی اداکاروں میں کام کیا. ان کا دن رات ہوتا ہے, رات دن ہوتا ہے. دن میں سوتے ہیں, رات کو جاگتا. میں رات کو جاگنا پڑتا تھا فجر کی اذان تک. تو ایک رات ہم رنگیلے کو لے کر آئے. اس مسجد کے جو امام صاحب تھے نا وہ تبلیغ والوں سے ناراض تھے. انسان جو ہوئے ہو ہی جاتا ہے, اس میں کیا ہے. تو مجھے ساتھیوں نے کہا, میں نے کہا اچھا. تو میں ان کے دروازے پر گیا. میں نے کہا حضرت آج رنگیلا آ رہا ہے, صرف آپ کو بتانا تھا. اچھا وہ آئے تو مجھے بھی بتانا تھا. میں نے کہا وہ تو آپ تو سو رہے ہوں, وہ تو آئے گا کوئی 2 بجے. کہ نہیں مجھے آ کے اٹھا دینا, میں ضرور آؤں گا. تو رات وہ آیا 2 بجے تو میں نے جا کے اٹھایا. وہ مولوی صاحب بھی تشریف لے آئے. وہ ان کی ساری رنجش ہی ختم ہو گئی. کہا بھائی بڑا کام ہے, کن کن لوگوں کو کھینچ کے تم لا رہے ہو. تو میں تمہیں اب رنگیلے کا قصہ سنا رہا ہوں. میرے خیال میں اس نے وہی نمازیں پڑھی جو ہم اس کو مسجد میں لائے اور نماز پڑھائی. میری بدگمانی ہے لیکن واقعہ ایسا ہی تھا. دور سے شراب کی بو آ رہی. تو اب وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ ہے خدا تعالی ہے, دیکھو پوجا کری ہوگی. وہ کہنے لگا میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ کرنے. وہاں ایک مندر ہے جہاں صرف ہندو جا سکتا ہے, نہ عیسائی, نہ یہودی, نہ بدھی, نہ مسلمان, سوائے ہندو کے کوئی نہیں جا سکتا. کہنے کو مجھے شوق ہوا میں دیکھوں وہ کیا چیز. تو میں نے جو میک اپ کرتے ہیں ساتھ فلم میں, تو میں نے میک اپ والے سے کہا مجھے پنڈت بناؤ. پنڈت گنجا وہ پہلے ہی تھا, تو اس نے اس کے سر میں ایک چوٹی لگا دی, وہ جو پنڈت ہوئے تھے نا فلم کی چوٹی, اور ادھر رنگ لگائے, یوں رنگ لگائے جو ایسے بڑے عجیب و غریب. تو کہا میں نے 2 کڑے پہن لیے اور پیلے رنگ کی 2 چادریں, ایک باندھ لی ایک اوپر لے لی, 2 کڑے, اور لکڑ کا جوتا سا بنا کے میں نے پہن لیا اور پیسے تھیلے میں ڈال لیے. تو میں وہاں گیا تو گیٹ بند تھا, تو اندر ہندو پہرے دار. تو میں نے جاتے ہی کہا ہرے رام. تو نے ایک دم گیٹ کھولا. ان کا مہاراج. اب اداکاری تو اس کا اپنا فن تھا, اس نے ایسے کرتب دکھائے. انہوں نے کہا تو کوئی بڑی بلا آ گئی. وہ کہنے کہ وہ دائیں بائیں, تو میں نے ایسے پیسے پھینکنے شروع کیے, ایسے پیسے, اور وہ پیسے بھی چنے اور مہاراج مہاراج مہاراج. کہنے کہ میں نے بڑی چسائی. کہنے کہ تھوڑی دور گیا تو میرا رنگ اڑ گیا اور کلیجہ اچھل کے منہ. کہ کیا دیکھا, آگے بہت بڑی گائے خالص سونے کی بنی ہوئی پورے سائز, جو جا رہا وہاں سجدہ کر رہا. میں نے کہا مر گیا تھا, کم وقت تو آیا کیا ہوں میں تھے. ہوں میں سجدہ نہ کرا تھا میری جان جاندی, تے سجدہ کرا تھا میرا ایمان جاندہ ہے. رنگیلا کہہ رہا ہے, ایک تھکا ہوا 14ویں 15ویں صدی کا مسلمان ہے, کوئی مسجد کا نہیں. جب وہ بول رہا تھا شراب کی بو آ رہی تھی. کہنے لگا میرے جی میں آیا, اب اگر میں سجدہ کروں تو میرا ایمان گیا, اور نہ کروں تو میری جان گئی. میں اپنے آپ کو کوسنے لگا, کم بخت تو آیا ہی کیوں تھا یہاں. پھر میں نے کہا جان بچانا تو فرض ہے. تو میں بڑے اطمینان سے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا. جب میں قریب آیا, میں کہا یا اللہ تو گواہ ہے, میں صرف تجھے سجدہ کر رہا ہوں, میں اس کم بخت کو نہیں کر رہا. اللہ اکبر. منہ طرف خانے کعبے دے, ہم کہتے ہیں منہ طرف خانے کا, ان کا منہ طرف گائے دے سجدہ اللہ دی ذات نو. اللہ اکبر. یہ اس امت کا ایک تھکا ہوا مسلمان ہے. ہوجتباکم, کہ تم میرے چنے ہوئے ہو. سنو, اس امت کو 4 بڑے اعزاز ملے ہیں قرآن میں. کنتم خیر امت, تمہارے جیسی کوئی امت نہیں. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا, تم امت وسط ہو.
لتکونوا شہداء، تم شہداء میرے گواہ ہو، اجتباکم، تم میرے چنے ہوئے ہو۔ یہ 4 پھول ہیں، میں مثال دیا کرتا ہوں، 4 پھول والا فل جنرل ہوتا ہے، فل جنرل، تو اس امت کو اللہ نے فل جرنیل بنایا ہے، 4 پھول لگائے ہیں، خیر امہ، وسطا، شہداء، مجتبا۔ اس کا تھکا ہوا مسلمان ایسا ایمان رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں گائے کو نہیں سجدہ کر رہا، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ فرق ہے اس امت کا اور پچھلی امتوں کا، جو میرے رب نے میرے نبی کے طفیل اس امت کو یہ اعزاز بخشا، یہ بلندیاں بخشی۔ ایک رات اما عائشہ باہر لیٹی ہوئی تھی، ہمارے نبی گرمیوں میں باہر سوتے تھے، سردیوں میں اندر سوتے تھے۔ شب جمعہ میں بستر باہر بچھاتے تھے جب گرمی آتی، جب موسم بدلتا تھا، اور شب جمعہ میں بستر اندر لے جاتے تھے جب موسم بدلتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں عمر۔ تو اما عائشہ کو چپ لگ گئے، ان کے جی میں تھا بھائی میرے ابا ہوتے، تو کہا عمر۔ تو جب حضرت عائشہ کو چپ دیکھا تو کہا عائشہ، ابو بکر کی ایک رات عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ للیلۃ ابی بکر خیر من حسنات عمر، عمر کی ساری زندگیوں پر، ساری زندگی کی نیکیوں پر وہ غار ثور والی پہلی رات بھاری ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ایک رات دے دے، ایک دن دے دے اور ساری زندگی لے لے، غار ثور کی پہلی رات دے دے اور وفات النبی کا پہلا دن دے دے، وہ سب کچھ لے لے، میرا سب کچھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گرد ایک ایسا مجموعہ تیار کیا کہ انہوں نے دین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی ارتداد اور فتنے اٹھے، اور ہر دور میں ایسا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں نبی بھیجتا تھا جو سارے فساد کو مٹاتا تھا۔ اب نبی کی آمد بند تھی، اب یہ آخری نبی آ رہے ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، تو بہت بڑا فتنہ اٹھا، بہت بڑا فتنہ اٹھا، ادھر ارتداد، ادھر آپس میں انصار الگ، مہاجرین الگ۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی ہستی کو قبول فرمایا، انہیں انصار اور مہاجرین کو ایک جھنڈے تلے اور ایک سائے تلے جمع کیا، اور پھر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو اللہ کے نبی نے وفات سے پہلے روانہ کیا تھا۔ انفذوا جیش اسامہ، جب آپ دنیا سے چلے گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جیش اسامہ کو روانہ کرو، تو عمر رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ کہنے گئے حالات بدل گئے، عرب مرتد ہو چکا ہے سارا، اور قوت کمزور ہو جائے گی اگر مرکز خالی ہوا۔ کہا مت بھیجو یہ لشکر۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عمر رضی اللہ عنہ کی یوں داڑھی زور سے پکڑی اور یوں جھنجھوڑا، قتلت نصرتک وجئتنی بالخبران خوار فی الاسلام وجبار فی الجاہلیہ۔ عمر تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، میں تو تیری مدد کا محتاج تھا، تو بھی میرا ساتھ چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر بھیڑیے مدینے میں آ جائیں اور میری لاش میرے جسم کی بوٹیاں نوچ لیں، پھر بھی میں اللہ کے نبی کے فرمان کو پورا کر کے چھوڑوں گا۔ جس جھنڈے کو میرے نبی نے کھولا ہے، ابو بکر کی مجال ہے کہ اسے لپیٹ دے۔ ایو سماء تدلنی و ایو ارض تقلنی۔ آئے ہائے عجب حال تھا۔ میری اماں عائشہ نے کہا اس وقت ہمارا حال ایسا تھا جسے سخت سردی میں بھیڑ کا بچہ ٹھٹرا ہوا ہوتا ہے اور اسے گرمی نہیں مل رہی ہوتی، سارے مسلمانوں کا یہ حال تھا۔ جیش اسامہ روانہ کیا تو ادھر سجاح نکلی، ادھر مسیلمہ کذاب نکلا، ادھر طلیحہ نکلا، اور قریب کے قبائل بنو عبس اور غطفان نے ارتداد کا جھنڈا بلند کیا اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو آپ نے سب